عسکری ٹن کے علاقہ میں ایک عجیب واردات سامنے آئی ہے جس میں باقاعدہ طور پر اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 ماہ کے نومولود بچے پر خاتون کس طرح سے تشدد کر رہی ہے۔ یہ خاتون کون ہے، یہ کیا وجہ ہوئی اور یہ معاملہ کس طرح سے پیش آیا، یہ میں آپ کو اس پروگرام میں بھی بتاتی ہوں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ عسکری ٹن کا علاقہ ہے اور فیملی میں بیوی اور بچے گھر پر ہوتے ہیں اور فوڈ کا کام کرتے ہیں صاحب، جنہوں نے FIR درج کرائی، جس میں انہوں نے یہ بتایا باقاعدہ طور پہ، ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کو FIR بھی دکھ رہی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو بھی دکھائی دے رہی ہوگی جس میں سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ گھر میں بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی، تو بیوی کی جانب سے شوہر کو یہ مطالبہ آیا کہ آپ مجھے ایک خاتون ہائر کر دیں اور میں جو ہے گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ سمیٹ لوں گی، ساتھ وہ میرے مدد کر دے گی اور بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ اور اس طرح ہی کچھ ہوا کہ اس فرد نے جا کر کمپنی سے رابطہ کیا۔ کمپنی کا نام تھا العمران امپلائر سروس، اور یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے مینجمنٹ میں، ان کا نام تھا اشرف جٹ۔ اشرف جٹ کو جا کر یہ ملتے ہیں صاحب اور یہ جا کر کہتے ہیں کہ مجھے گھر کے لیے ملازمہ چاہیے جو کہ میرے بچوں کو سنبھالے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی سر انجام دے۔ اسی حوالے سے وہاں پر موجود مینجمنٹ نے ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا جس میں سائمہ کنول نامی خاتون تھی، جن کا ID کارڈ جو ہے انہوں نے موقع پر فراہم کیا، اور ساتھ ہی بتایا کہ خاتون انتہائی شریف ہیں، انتہائی قابل اعتبار ہیں، آپ ان کو اپنے گھر کے لیے لے جا سکتے ہیں اور ساری جو ہے قانونی کارروائی کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے لے جائیں۔ اسی طرح ہوا، خاتون کو گھر لے آئے، کچھ دن وہ کام کرتی رہی۔ نومبر کے مہینوں میں انہوں نے خاتون کو ہائر کیا، نومبر سے جنوری تک وہ کام کرتی رہی۔ جنوری کے 2nd ویک میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ کام کی وجہ سے اس فرد کی بیوی اور اس کام والی کے درمیان ایک عجیب سی بحث ہوئی، اور اس بحث میں اس کو اس طرح سے کام والی کو ڈانٹا گیا کہ تم نے کام میں رد و بدل کیا ہے، چیزیں بھی ادھر سے ادھر پھینک دیتی ہو، گند بھی ہوتا ہے، تو میں تو تمہیں اپنی مدد کے لیے لائی تھی، گھر کے سکون کے لیے لائی تھی، تو سائمہ کام جو ہے توجہ کے ساتھ کیا کرو۔ بڑے نارمل انداز میں اس کو ملازمہ کو سمجھایا۔ فیملی کی جانب سے نہ تو کبھی ملازمہ پہ تشدد کیا گیا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن لگائی گئی کہ اس کو کچھ برا لگے۔ اس طرح کی ایک چھوٹی موٹی سی گھر میں بحث ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے شام کے وقت بچہ انتہائی بیمار ہو گیا۔ بچے کے بیمار ہونے پر والدین جو ہے بچے کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل لے جا کر ڈاکٹر کو چیک کرایا۔ ڈاکٹر نے کہا نارملی اس کو بخار بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو ہے ہو سکتا ہے کہ بچے کو انٹرنل پینز ہوں، تو اس کے لیے اس کو ایک نارملی میڈیسنز دیں اور بچے کو وہاں سے ڈسچارج کر کے گھر بھجوا دیا گیا۔ فیملی جو ہے اس کا بالکل بھی دھیان نہیں گیا کہ آخر معاملہ کیا ہوا ہے۔ بچے کو گھر لے آتے ہیں اور مزید 7 دن گزر جاتے ہیں۔ 7 سے 8 دن کے بعد دوبارہ سے اس طرح سے کوئی معاملہ ہوتا ہے، ان کے درمیان بحث ہوتی ہے۔ بحث اس طرح سے ہوتی ہے کہ فریج میں سے کچھ چیزیں غائب ہونے لگتی ہیں، کبھی کبرڈ سے کچھ چیزیں غائب ہونے لگتی ہیں، گھر میں چھوٹی چھوٹی اس طرح کی حرکات ہونے لگتی ہیں کہ گھر میں موجود جو خاتون تھیں، جو ان بچوں کی ماں تھی، وہ پریشان ہو گئیں کہ میرے بچوں کے کبھی کپڑے گم ہو جاتے ہیں، کبھی اس گھر میں کچھ اس طرح کی حرکتیں ہونے لگی ہیں کہ بالکل روٹین سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے اس پر جو ہے صرف اتنا سوال پوچھا سائمہ کنول کام والی جو تھی ان سے کہ بیٹا ایسا کیا کچھ ہے کہ آپ مطلب کپڑے دھو کے آپ نے کبرڈ میں رکھے تھے یا نہیں رکھے تھے؟ اس طرح کی ایک نارملی آپس میں گفتگو ہوئی، کسی طرح کی کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی مار نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا جس پر اس نے اس انتہا پسندی کو جہاں پہنچی۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سائمہ جو ہیں بچے کو کس طرح سے تشدد کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ اس معاملے کو تو میں ابھی مزید آپ سے ڈسکس کروں گی، ابھی تو معاملہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو انیشیل اس کی بات بتا رہی ہوں کہ یہ معاملہ کس طرح سے کہاں سے سٹارٹ ہوا اور کہاں جا کے یہ معاملہ کس حد تک جا پہنچا۔ آگے کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس دن دوبارہ سائمہ کے ساتھ ان کی اس طرح بات ہوتی ہے خاتون کی، تو اس کے بعد اسی طرح ہی دوبارہ بچے کی حالت جو ہے کچھ گھنٹوں کے بعد بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، بچہ بہت بیمار ہونے لگتا ہے۔ اس کے سمٹمز میں کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ نہ تو بخار ہوتا ہے، نہ بچے کو کچھ اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کہیں کہ اس کو کیا، پیرنٹس انتہائی پریشان ہو گئے کہ بچے کو ایسا کون سی بیماری ہے، یا اس کو ریشز ہیں، پیمپر چیک کیا اس کو ریش بھی نہیں ہے، باڈی پہ دیکھا نشانات نہیں ہیں، بچے کو ایسا معاملہ کیا ہے کہ یہ اچانک سے چیخیں مار کے رونے لگتا ہے، اتنی دردناک آواز میں روتا ہے۔ اور جب اس کو بچے کو ماں اٹھاتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اس طرح کانپنے لگتا ہے کہ بچے کے جب وہ باڈی پہ ہاتھ بھی رکھتی تو بچہ جو ہے انتہائی تکلیف کے ساتھ لرز آویز آواز کے ساتھ چیختا تھا
اس پر جو ہے ماں باپ سے جب ہماری بات ہوئی تو ماں باپ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو ہے بچے کا رنگ اس قدر لال سرخ ہوا ہوتا تھا جو وہ بچہ روتا تھا جیسے اس کو انٹرنلی کوئی پینز ہو رہی ہیں، انٹرنل اس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، اور جب ہم بچے کو اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو بچہ ایک دم سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے بھی خوف سے چیخنے لگ جاتا تھا۔ خیر معاملہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ جب دوبارہ بچہ بیمار ہوا تو اس کو لے کر دوبارہ ہاسپٹل گئے، اسی ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سے کہا کہ یہ بار بار کیوں بیمار ہو رہا ہے، اس کو کوئی انٹرنل مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ اس کا ٹیسٹ کریں یا کوئی اور معاملات ہیں اس کو چیک کر کے بتائیں، ہم انتہائی پریشان ہیں۔ ڈاکٹر نے بچے کے جب سکینز کیے تو بچے کی ہڈیاں جو ہیں اندر سے جگہ جگہ سے فریکچرز تھیں، جگہ جگہ سے بچے کے جو ہیں انٹرنل چوٹیں لگی ہوئی تھی، بچے کی حالت انتہائی انٹرنل خراب تھی، اور ڈاکٹر کی جانب سے بڑی پریشانی کا جو ہے ان کو آگے سے سوال تھا کہ کیا بچہ بیڈ سے گرا ہے یا بچے کو کوئی ایسا معاملہ ہے، گھر میں اس کو میڈ سنبھالتی ہیں یا ہم خود دیکھتے ہیں، ایسا کیا معاملہ ہے، بچے کو انٹرنل چوٹیں کیسے لگ سکتی ہیں، یہ بچہ ابھی 3 مہینے کا ہے، یہ تو کھیل بھی نہیں سکتا، کرالنگ بھی نہیں کر سکتا، تو کس طرح سے بیمار ہو گیا۔ بیمار ہو جانا، بخار ہو جانا، الٹی ہو جانا، ڈائریا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس بچے کی انٹرنل چوٹیں کس طرح لگ سکتی ہیں۔ ماں باپ جو ہے بڑے پریشان ہوئے، پین کلرز لیں، میڈیسن لیں، اور اس کے بعد گھر آ گئے۔ گھر جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کام والی ہی موقع سے فرار ہے۔ گھر سے سائمہ کنول نامی وہ خاتون جو 26,000 روپے پہ ہائر کی گئی تھی وہ موقع سے گھر سے ہی غائب ہے۔ اسی طرح جو ہے پریشانی کے ساتھ وہ پورے گھر میں ڈھونڈتے رہے، دیکھتے رہے، نہ ملی۔ جب انہوں نے دیکھا تو کبرڈز بھی کھلی ہوئی ہیں، کبرڈ سے جو ہے قیمتی سامان جس میں 15 لاکھ نقدی اور ساتھ ہی ساتھ زیور جس میں انگوٹھی، کڑے اور چینیں غائب تھیں۔ اگر اس حوالے سے اس زیور کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایف آئی آر کے مطابق 13 لاکھ اس کی قیمت بنتی تھی جو موقع سے زیور اور نقدی غائب تھی۔ خیر معاملہ کچھ آگے اس طرح سے آیا کہ گھر والوں کو اور شک اس پہ بڑھنے لگا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے اپنے گھر کے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کروائے جس میں ملازمہ کو نہیں پتا تھا کہ بچوں کے پلے روم میں بھی سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، اس کو ہڈن کر کے لگایا ہوا تھا۔ جب پیرنٹس نے اس کیمرہ کا ریکارڈ چیک کیا تو اس میں دکھایا گیا کہ ویڈیوز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ خاتون بچے کے منہ میں فیڈر لگا کے اس کو بلینکٹ کے ساتھ سہارا دیے ہوئے چھوڑ کر خود سوئی ہوئی ہے۔ بچہ جب فیڈر پیتے ہوئے اچانک سے رو پڑتا ہے تو خاتون بستر سے اٹھتی ہے، بچے کے فیڈر کو زور سے ہلاتی ہے، اس کو جھنجھوڑتی ہے، اس کو غصے سے اس کے اوپر رسپانس کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جھنجھوڑ کے کمبل لگا کے لیٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوبارہ جب اس کو بچہ کرائے کرتا ہے تو وہ دوبارہ سے اٹھتی ہے، بچے کو جھنجھوڑ کے اپنے بستر پہ لا کے وہ جو آٹومیٹک اس کی جو پرام پڑی ہوئی ہے اس میں سے نکالتی ہے، کھا سے گراتی ہے بستر پہ اور گرا کے اس کے اوپر کرنے لگتی ہے۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوبارہ بچے کو بستر سے اٹھاتی ہے اور اپنے بستر پر جو زمین پر اس نے بچھایا ہوتا ہے اس پر لے جاتی ہے، جھنجھوڑ کے اس کو گراتی ہے، بار بار بچے کے کمبل سے اس کے منہ کو باندھتی ہے، بار بار بچہ چیختا رہا ہے، روتا ہے، اتنا زیادہ تکلیف کا شکار ہوتا ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا ہے، یہ اس نیت سے کرتی ہے کہ بچہ کسی طرح اس کا دم گھٹ جائے اور وہ مر جائے۔ بچے کا بلینکٹ جب اس کے منہ کے اوپر ریپ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ویڈیو سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بچے کے اتنے چھوٹے بچے پر جب اتنا کیا جائے گا، جب اس کو اتنا اس کے ساتھ برا کیا جائے گا، اس کا دم گھٹ جائے گا، تو بچے کے بچنے کے تو چانسز بالکل بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ موقع پر بچہ جو ہے ویسے ہی اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ ملازمہ کو یہ لگتا ہے کہ شاید بچہ جو ہے وہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ خیر آگے آپ معاملہ کچھ اس طرف جاتا ہے کہ اس ٹائم تو بچہ بچ جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں گھر والے کہ اس کی حالت خراب ہو گئی ہے، وہ اس کو سڈن لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں، اور آگے سارا معاملہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ ہاسپٹل جانے کے بعد ڈاکٹر کی جانب سے ساری چیزیں جو ہے ڈائگنوز ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ اس کو انٹرنل چوٹیں ہیں۔ ماں باپ جب گھر آتے ہیں ان سے ملازمہ ہی غائب ہو جاتی ہے، معاملہ سارا آپ کے سامنے ہے۔ اسی حوالے سے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہوں گی کہ گھروں میں جب ملازمہ کو ہائر کرتے ہیں تو اس کو گھر میں رکھنے کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو اس کے رحم و کرم پر مت چھوڑ دیں۔ اتنا چھوٹا بچہ جو ماں کے ساتھ رہنا چاہیے وہ ملازمہ کے ساتھ ماں نے چھوڑا ہوا ہے، اور بچے پر اس طرح کا جو اس نے سلوک کیا، بچے کی جان تو بچ گئی لیکن اس کو انٹرنل اتنی چوٹیں آئی ہیں، گھر کا مالی اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک سبق مل گیا فیملی کو۔ فیملی جو ہے اس طرح کے حادثے کو کبھی نہیں بھول سکتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اس طرح کی سٹوریز آپ کو بار بار بتانے کا، اس طرح کے معاملات آپ کو پروگرام پیچ اور اس طرح کے پروگرامز کرنے کا اور آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کام والیوں سے پرہیز کریں، آپ اپنے گھر کے ماحول کے اوپر نظر رکھیں، اپنی مشکلات اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے مزید جو ہے چکنا ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔